ظاہری طور پر اللہ معاف فرمائے حضور کے غلام ہے. تو بہرحال بات کو سمجھنے کے لیے کی جا سکتی ہے. تو چہرے پر سونا پن زیادہ تھا تو کہتے ہیں کہ حضور میں اس حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا فرماتے جاؤ اور پیغام دو، جاؤ اس کے لیے پیغام دو، کہنا کہ میرے نبی نے بھیجا ہے. آپ کو خوش نہیں، آپ کو بھی تو آپ کے نبی نے بھیجا ہے. کہتے ہیں جاؤ، حضور فرماتے ہیں جاؤ کہنا کہ مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے. گئے دروازے پر دستک دی تو لڑکی کے والد جو حضور کے غلام تھے نکل کے آ گئے اور سلام و دعا کے بعد بولے اندر بیٹھے کے آ گیا. تو بولے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، والدہ ہے، جوان. بولے الحمدللہ. بولے کیا مطلب؟ بولے اس کے ساتھ رشتہ لے کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں. بولے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ میری بیٹی کی شادی جس کے ساتھ ہوگی وہ کون ہے؟ تو بولے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں. اب وہ ناراض ہو گئے. وہ یہ کیسا مذاق ہے؟ میری بیٹی بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے اور آپ اپنا چہرہ آپ دیکھیں کہ آپ چلے آئے مذاق سوچیے آپ کو میرے گھر پہ حضور کی غلامی اختیار کرتے ہو پھر بھی مزاج میں وہ نہیں گیا ابھی تک ہلکا پر. جاؤ باہر نکلو. تو جب وہ باہر نکلنے لگے تو کہنے لگے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. کیا کہا؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا تو وہ ٹھہر گئے. بولے ابھی تو آپ جاؤ، اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا. اتنا کہا. بولے اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا. اتنا کہہ کے وہ نکلے. باہر نکلے تو لڑکی اپنے آنگن سے برآمدے میں آ گئی. اب وہ کون تھا؟ ارے بیٹی پتہ نہیں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں. بیٹا کیا ہے؟ بولے بس ایک صاحب آئے تھے، بڑے کالے رنگ کے تھے، حبشی نسل کے تھے، حبشی نژاد کے تھے. وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا ہے. پھر اور میں نے واپس کر دیا. بولے پھر؟ بولے لیکن وہ جاتے آتے انہوں نے گیٹ پر کہہ دیا کہ مجھے نبی نے بھیجا ہے. لڑکی نے کہا کہ ابو اسے بلا دیجیے. اب یہ مت دیکھیے آنے والا کون ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے. یہ سوچ بدلی تو حضور کی وجہ سے. میں اس کالے رنگ کے شوق کے ساتھ اگر کہیں سفر کروں گی تو میری سہیلیاں کہیں گی یہ کون ہے؟ یہ حبشی نسل کا انسان، یہ کون تیرے بغل میں چل رہا ہے؟ تو میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے. تو میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی. اور تو اتنے حسن کی مرکہ، تجھے اور کوئی لڑکا نہیں ملا مدینے میں کہ تو نے بلیک رنگ کے انسان کے ساتھ شادی کر لی. تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گی سنو میری بہنوں، سنو میری سہیلیوں، تمہارے رشتے تمہارے ماموں نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے پھوپھا نے کروائے، تمہارا رشتہ تمہارے باپ نے کروایا، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا. یہ سوچ تو حضور کے آگے سے ورنہ وہ زمین پتھر کی، مزاج پتھر کا، لوگ پتھر کے، سوچ پتھر کے، ہاتھ پہ پتھر، پیٹ پر پتھر، سامنے پتھر. یہ پتھروں کی زمین میں موم کی بارش کس نے کی؟ حضور نے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے آقا کے اپنے حبیب کے قدم کی برکتوں سے خوب خوب خوشیوں کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ دور ہے، وہاں سے بھی دور یہ برکت کی آواز پہنچی قاضی کی شریف، وہاں سے بھی ایک فیض جاری. پوری دنیا میں حضور کی آمد کا استقبال کیا. آپ تو تھے نہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضور کا استقبال آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ کو اپنے آقا سیدی سرکار امداد العارفین سیدنا شاہ سرکار نواب علی شاہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ میرے رسول سا کوئی بشر کا ہے. حضور آئے ہیں خوشی مناؤ. کیسی خوشی؟ تو کہتے ہیں کہ حضور کی نعت پڑھ کر یہی نسخہ ملا. دربار نوابیہ سے یہی نسخہ ملا. حضور کی آمد پر خوشی مناؤ. کیسے؟ حضور کی نعت پڑھ کر، حضور کا ذکر کر کے، حضور کی باتیں کر کے، حضور کے چرچے کر کے حضور کی آمد کی خوشی مناؤ. تو جواب لوگوں نے ان کا سنا تو یہ بھی کہا حضور مکے میں تھے، حضور آئے تو مکے میں حضور کا ویلکم ہوا. 70,000 فرشتوں کی جماعت، حوران بہشت کی جماعت، مقربان بارگاہ الہ کی جماعت، اللہ کی نوری مخلوق کی جماعت آئی. تو حضور نے ان کو دیکھا، ان لوگوں نے حضور کو دیکھا. تو 3,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمیں کون دیکھے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اپنی امت کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. پھر یہ نعرہ ہے، بولے نعت پڑھا کرو، حضور کی محبت پہ نعت پڑھا کرو. لوگ قریب تھے مچل گئے، تم دور ہو کے اس دوری کو ختم کر سکتے ہو. پھر حضور کی محبت کا چراغ روشن ہوا. جو مدینے کے نہیں تھے وہ بھی مدینے والے سے محبت کرنے لگے، جو مکے کے نہیں تھے وہ بھی مکے والے تاجدار کے ہو گئے. کعبے کو کعبہ شریف بنا دیا، یثرب کو مدینہ شریف بنا دیا. جب حضور سے محبت کا اعلان ہوا تو پوری دنیا حضور کی غلامی کرنے لگی. سرکار نواب علی شاہ کی چوکھٹ پر بڑے بڑے سیاست داں بھی اگر 3 جمعرات کو لگاتار آتے ہیں نا تو چوتھی جمعرات کو وہ نعت کا پرچہ لے کے آتے ہیں. بڑے بڑے بزنس مین کو میں نے
علاقے میں آ رہے ہیں, بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں سے آ رہے ہیں, آئے پھول نظر کیا اور بھاگے اپنی جانے لگے. لیکن دو چار جمعرات کو لگاتار آئے تو اس کے بعد پتہ چلا ان کی جیب میں نعت کے پرچے ہیں. کیوں؟ یہاں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ سرکار اسی کی سنتے ہیں جو حضور کو سناتا ہے. کیا کہنے یہی وہ نسخہ تھا جو وہ جو چراغ عشق جلا تھا قاضی پور شریف سے, اس کی روشنی پورے لاہور شریف میں دیکھنے کو ملتی ہے. دوستوں میں گزارش کرتا ہوں اسی انداز سے حضور کو راضی کر سکتے ہو. وہ انداز کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ پڑھنا. سرکار نوابی کے دربار کا پیغام کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ. مشکلیں آئے, بچیاں جوان ہو تب بھی نعت پڑھا کرو, غریبی آئے تب بھی نعت پڑھا کرو, جسمانی تکلیف ہو تب بھی نعت پڑھا کرو. یہ طریقہ سیدی سرکار نواب علی شاہ نے کہاں سے دیا ہے بتا دوں؟ بس یہ ایک آواز اشنا و تابش کی ہے. بھائی اخلاق فتح پوری تو بس ان کے پیر کی مٹی کافی ہے. علامہ زکریا اشرفی صاحب قبلہ کا ہونا میرے لیے بڑی بات ہے. مطلب میں میرے دوست ہے وہ انشاءاللہ آ جائیں گے. سنیں آپ نعت کے حوالے سے تو بات سنیں, اور دل کہے تو اپنے گھروں کو ہر شخص اپنے بہن بیٹیوں کو نعت کے پاکیزہ لٹریچر کے قریب کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ نعتیں یاد کراؤ اپنے بچوں کو. ڈاکٹر اقبال میں نا, ڈاکٹر اقبال کی ماں تھی نا, جب ڈاکٹر اقبال پیٹ میں تھا نا, پیٹ میں تو اس کی ماں حضور کی نعت سنا کرتی تھی. کلندر لاہور نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر. اس کی جب ماں کہتی میرا بیٹا یہ اقبال میرے پیٹ میں تھا نا تو میں نعت مصطفیٰ سنتی تھی, اور حضور کا نام سن کے داہنے ہاتھ میں بند کر کے پیٹ میں سہلایا کرتی تھی. ابھی اقبال آیا نہیں ہے, اقبال کی سربلندی کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اقبال جب پیدا ہوئے 6 سال کے ہوئے, کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے گئے لاہور, تو اپنے اسکول میں ٹاپ کلاس کی پوزیشن پہ آئے, اور پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورتھ پھر 5 کلاس کی پوزیشن پر آنے والے بچوں کو پورے ٹیچرز نے بلایا, پرنسپل نے بلایا, بولے بیٹھ جاؤ, تم لوگوں نے ادارے کا نام روشن کیا, کانوینٹ کا اسکول کا نام روشن کیا. اور جو 5ویں نمبر سے پاس ہوا تھا اس کو ٹیچر نے بلایا, کہا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کہا سائڈ میں چلو. تم کیا بننا چاہتے ہو؟ چوتھے سے اس نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. اور تم سائڈ میں چلو. تیسرے سے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا میں ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات, سائڈ میں چلو. اب دوسرے سے تم بولے میں چیف جسٹس قاضی القضات بننا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. اب باری ڈاکٹر اقبال کی تھی. 6 سال کا ڈاکٹر اقبال, 6 سال کا کلندر لاہوری. اس سے ٹیچر نے پوچھا بیٹا اقبال بڑا ہو کے تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اقبال بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میں اساتذہ چیخ پڑے کیسی باتیں کرتا ہوں, یہ خیال تیرے دل میں کیسے آیا؟ بولے میری ماں نعت پڑھ پڑھ کے اپنے پیٹ پر سہلایا. بولے صحابی رسول یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, یہ رجسٹر بند کر دیا گیا ہے, رہتی دنیا تک اب کوئی اس منصب پر نہیں جا سکتا. وہ خاص انعام تھا حضور کے غلاموں کے لیے. تو اتنے 100 سال کے بعد پیدا ہوا, تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ ڈاکٹر اقبال 6 سال کا رویا. اس نے کہا تھا میری ماں کہا کرتی تھی جو صحابی رسول ہوتا ہے وہی عاشق رسول ہوتا ہے. یہاں نعت کی برکت دیکھی آپ نے, وہ پیٹ میں ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہو گئے. نعت کیسے کہی گئی؟ میرے آقا سیدی سرکار نواب علی شاہ کی بارگاہ سے سیکھو. بڑی پیاری بات ہے, پرانی بات ہے, اسے سننے بعد دل میں جذبہ پیدا ہو جائے. بڑے عظیم عاشق رسول تھے, ان کا نام تھا امام بوسیری. کیا نام تھا؟ بے واو سوال یہ رے دیے, امام بوسیری. بوسیری مزاشر ان کی مصر میں ہے, بڑے عظیم بزرگ ہیں امام بوسیری. اچانک ان کے پیر میں فالج نے اٹیک کیا اور وہ چلنے پھرنے سے وہ معذور ہو گئے, دقت آ گئی. 30 سال تک بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, بڑے بڑے طبیبوں کے پاس, بڑے بڑے مطب میں گئے اور ٹھیک نہ ہوئے. بہت بہت علاج کروایا, امام بوسیری نے ٹھیک نہ ہوئے. کوئی بھی ذرا سے زور سے سانس بھی نہ لے. آپ محبت سے سن رہے ہیں, یہی بڑی بات ہے. امام بوسیری کہتے ہیں میں تھک گیا, میں سمجھ گیا کہ میں کبھی کھڑے ہو کے حضور پر سلام نہیں پڑھ پاؤں گا. ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے کاغذ قلم اٹھایا اور حضور کی نعت لکھنے لگا. میں نے سوچا آپ کسی کو نہیں بتاؤں گا اپنی تکلیف, اور حضور کو بتاؤں گا. بات مصر کی ہے. کہتے میں نعت لکھنے لگا اور تقریباً 131 یا 135 اشعار لکھے. امام بوسیری کہتے ہیں وہ کاغذ کو تکیے کے نیچے رکھا اور روتے روتے سو گیا. خواب میں حضور تشریف لائے. جس کو یقین پڑے وہ کہہ دے سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی خوشی بنانے کی خبر حضور کو نہیں ہے. جو کہتا ہے حضور اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, حضور یہ نہیں جانتے ہیں, خدا کی قسم اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں.
حضور جانتے کتنا ہے؟ میں بتا دوں حضور جانتے کتنا ہے؟ علامہ علی بلخی ہیں، بلخ یمن میں رہتے ہیں. رمضان کے مہینے میں یمن کی بات ہو رہی ہے، یمن کی بات ہو رہی ہے. رمضان کے مہینے میں علامہ علی بلخی سے کسی نے پوچھا تھا، اے علی بلخی، اگر روزے کے مہینے میں الٹی ہو جائے، متلی ہو جائے، طے ہو جائے اور تھوڑی سی الٹی ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلب تو بتائیں کہ تھوڑی سی الٹی ہونے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن علامہ علی بلخی نے کہہ دیا تھوڑی سی الٹی ہونے پر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. علامہ علی بلخی معلوم ہے جب سو گئے نا تو ان کے خواب میں حضور تشریف لائے اور میرے آقا جلال میں تھے. فرماتے ہیں علی بلخی تو نے دن میں غلط مسئلہ بیان کر دیا. اللہ تو خواب میں لگے وہ بولے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. میرے آقا فرماتے ہیں علی بلخی سن، تھوڑی سی الٹی ہونے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ پر الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اتنا کہہ کے حضور تشریف لے گئے. علی بلخی کہتے ہیں میں اتنا رویا میری تکیے آنسوؤں سے باوزن ہو گئی اور اس کے بعد سے پوری زندگی میں نے کسی کو مسئلہ نہیں بیان کیا. ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں سے کہا کرتے تھے اے لوگوں آہستہ بولا کرو، حضور سب سنتے ہیں. اے لوگوں کسی کو کہا دیا حضور سب سنتے ہیں. اے لوگوں کسی کو برا بھلا نہ کہا کرو. جو بولے یمن میں، بولے یمن تو یمن ہے، حضور تو عرش اعظم کی خبر رکھتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم مجھے بولے حضور کو پتا ہے کہ ہم رب کعبہ کی قسم حضور کو پتا ہے. امام بوصیری میں بصرہ مصر میں نعت لکھتے ہیں بوصیری. اللہ اکبر اللہ. دوستو اس کو اپنا مشن بناؤ، حرز جا بناؤ. آپ کی پلکوں پر نعت کے مصروں کی آنسو ہو، آپ کی زبان پر نعت کے مصروں کا غلبہ ہو، آپ کے کان کے تاک پر نعت کے مصروں کا چراغ روشن ہو. دنیا دیکھے تو یہ کہے یہ دیکھو نبی کی نعت پڑھنے والا جا رہا ہے، نبی کی تعریف کرنے والا جا رہا ہے. امام بوصیری کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوصیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. بولے 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 دل سے بولو، دل سے بولے سبحان اللہ. حضور کو خبر ہو گئی تو کیا آپ کے بولنے کی خبر نہیں ہوئی؟ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آج میرے نام کی مجلس میں کون آئے گا، کہاں بیٹھے گا، کیا سوچے گا، کتنی مرتبہ میرا نام لے کے تڑپے گا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے کتنی میری امت بخشی جائے. حضور کو سب پتا، خدا کی قسم حضور کو سب پتا ہے. امام بوصیری کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بوصیری جو نعت تم نے لکھی ہے سناؤ. تو امام بوصیری نے خواب میں نبی کو نبی کی نعت سنانے لگے. کہتے ہیں کب اب رات والے شعر پر پہنچا یا پورا کلام پڑھا. حضور نے فرمایا بوصیری مبارک ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھے شریف پر ایک چادر شریف تھی. حضور نے اسے اتار کر کے بوصیری کے کاندھے پہ رکھ دیا. دل سے بولے بوصیری کے کاندھے پہ رکھ دیا. اللہ اکبر. بوصیری نے جب حضور کی چادر پائی تو رونے لگے. میرے آقا فرماتے ہیں بوصیری روتے کیوں ہو؟ بولے حضور بہت بڑی دولت مل گئی ہے، بس تھوڑی سی تکلیف ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بوصیری تکلیف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور کئی سال ہو گئے، 25-30 سال ہو گئے، بڑا علاج کروایا ہے فالج کا، لیکن میرے پیر کی تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا قریب آؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بوصیری کے سر پہ رکھا اور دعا فرمائی. بوصیری کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حضور کی امت خوش ہو جائے تو کیا کہتی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو کیا کہتی ہے؟ وہ بیمار گواہ بن جائیں. الحمدللہ رب العالمین. بوصیری کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب اٹھ کے کھڑا ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی. سویا تھا خواب میں حضور کو دیکھ رہا تھا. جب حضور نے دعا فرمائی تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو میرے پیر سلامت تھے. یہ تو کرم ہوا ہی ہوا. جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ چادر جو حضور نے میرے خواب میں مجھے دی تھی وہ جاگنے کے بعد بھی میرے کاندھے پہ رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، پرار ہوا. میں نے اس چادر شریف کو سر پہ آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے لگایا، اونچی جگہ پہ رکھا اور رکھنے کے بعد فجر کی اذان کی آواز آئی. میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا اور جب نماز پڑھ کے نکلا ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. بولے امام بوصیری. میں نے کہا بات کیا ہے؟ بولے قریب آؤ. میں نے کہا بولو کیا بات ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کہا بوصیری جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. اللہ
جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. امام حسین نے کہا یار یہ بتاؤ نعت تو میں نے عشاء کی نماز کے بعد لکھی ہے, کسی کو پتہ نہیں, میری بیوی کو پتہ نہیں, میری بیٹی کو پتہ نہیں, کسی کو خبر نہیں ہے, تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے کوئی نعت لکھی ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کہا بوسیری جب تم خواب میں اس نعت کو نبی کو سنا رہے تھے میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس سے کیا مانگے کیا سوال کرے, خود ہی امت کا جو خیال کرے. بات بگڑے تو سب یہی چاہیں فیصلہ آمینہ کے نال, بات بگڑے تو سب یہی چاہیں فیصلہ آمینہ کے نال کرے. وہ جو مشن نوابیہ ہے دوستو دعا کرو کہ وہ نسلوں تک جائے, پچھلی صف تک کے لوگ کہتے ہیں آمین, دل سے بولے آمین, دل سے بولے آمین. اللہ تعالیٰ اس مبارک فضا سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. جب مدینے کی باتیں ہوتی ہیں تو توقع کیا کرو, کہہ دیا کرو سبحان اللہ. کہ بول دیں مجھے سرکار کی آمد, زور سے بولو سرکار کی آمد. ایسی دوستو بولتے بولتے گھر جانا انشاءاللہ, ایسی بولتے بولتے گھر جانا. ماں کو تسکین مل جائے گی, جو بچیاں 2-4 سال کی گھر میں سو رہی ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گی.